السلام علیکم، میں ہوں شہزاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس اے ٹی وی۔ آج 25 نومبر ہے اور خان صاحب کی کال تھی 26 نومبر کی، تو آج ہی جو ہے نا بہت ہی بڑا قافلہ لاہور سے جانے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور کے صدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پلاننگ ہے۔ ابھی یہ پنڈی ہی اسٹے کریں گے یا آگے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، یا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر کال تو کل کی تھی، آج ہی آپ نے تیاری کر لی ہے؟ بیسیکلی تیاری تو ہماری 26 کی ہی تھی آنیسٹلی، بٹ 3 دن پہلے ہمیں جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان کے ہمارے مدر باڈی کے اسد عمر صاحب، انہوں نے میٹنگ بلائی تھی، تو میں کل ہی آیا ہوں واپس۔ تو انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے کہ آپ 25 کو ہی وہاں پہ آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ میں جب گیا تھا تو تقریباً 50-60 ہزار بندے کا خیمہ بستی وہاں پہ لگی ہوئی ہے، تو رہنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگلے دن بھی جانا، تو ایک دن پہلے سے ایک ہمیں حکم بھی تھا، اس لیے ہم جو ہے اپنا جتنا بھی قافلہ ہے یوتھ ونگ لاہور کا وہ لے کے، صرف یوتھ ونگ لاہور ہی نہیں جا رہی، پورا پنجاب کی یوتھ جا رہی ہے، لیکن لاہور سے انشاءاللہ ایک یوتھ ونگ کا بہت بڑا قافلہ روانہ ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں۔ تو سر جیسے آپ بتا رہے ہیں کل آپ میٹنگ سے آئے ہیں، تو کوئی علائی عمل بتایا انہوں نے کہ وہ اسٹے کریں گے، لانگ مارچ کریں گے یا دھرنا دینا انہوں نے؟ جی لانگ مارچ تو ہو گیا نا، اب ہمارا وہی پڑاؤ ہے راول پنڈی کا، تو ویسے تو ہم اسٹے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹے کی ہماری تیاری ہے۔ باقی ہمارے قائد وہاں پہ عمران خان صاحب جب آئیں گے، وہ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ ہم نے دھرنا دینا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم مینٹلی طور پہ تیار ہیں۔ اگر وہ ہمیں حکم کریں گے ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، تو ہم اسلام آباد کی طرف بھی رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر ابھی تو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کوئی رکاوٹیں آپ کو نہیں آئیں گی پنڈی سے؟ اگر پنڈی سے آگے کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر آپ کا کیا عمل ہوگا؟ رکاوٹیں پہلے بھی آتی تھی، شیلنگ بھی ہم پہ ہوتی رہی ہے، ربڑ بلٹ بھی ہم پہ چلتی رہی ہیں۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے چند لوگ اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، 9 کلومیٹر کی ان کی حکومت ہے، تو وہاں پہ اگر وہ ہم پہ شیلنگ کرتے ہیں یا کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی پریکٹس تو ہم پہ پہلے سے ہی ہے ہماری۔ تو ہم جائیں گے، دیکھیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہمارا خون حاضر ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں، وہ اگر گولیاں چلانے چاہتے ہیں تو چلائیں۔ سر ویسے کیا الیکشن کی ہی ڈیٹ ہے کہ کوئی اور بھی ڈیمانڈ ہے؟ صرف ہمارا الیکشن ڈیمانڈ ہے، ہماری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہمارا الیکشن اناؤنس کر دیں، ہم کل ہی اس سے وہاں سے واپس آ جائیں گے، بلکہ آپ آج کر دیں، ہم آج سے نہیں جائیں گے، بٹ ہماری ڈیمانڈ جو ہمارے قائد کی ہے وہ الیکشن ہے، وہ جلد از جلد اناؤنس کیا جائے۔ سر دیکھنے میں یہ آیا گیا تھا کہ خان صاحب پہ جب قاتلانہ بدقسمتی سے حملہ ہوا، اس کے بعد بھی جو قافلہ دوبارہ سٹارٹ ہوا اسد عمر صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں، تو اب خان صاحب بھی کل سے جوائن کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اب اور نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے؟ عوام کا سمندر دیکھیں گے آپ، پورے پاکستان سے آنے والا جو عوام کا سمندر ہوگا نا وہ دیکھیں گے۔ دیکھیں جس قوم کا، جس پارٹی کا، جن نوجوانوں کا قائد اس حالت میں اس قافلے کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہے، وہ چلنے سے قاصر ہے، اس کی ہڈی بریک ہوئی ہوئی ہے ٹانگ کی، اس سے 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے، تو عوام کیسے نہیں پہنچے گی؟ تو آپ سر آخری رائے آپ نوجوانوں کو یا بچوں بزرگوں کو بولیں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنی ایج کے باوجود بھی، اتنی مطلب کہ ان کو گولیاں بھی لگیں پھر بھی وہ آنے کے لیے تیار ہیں، تو آخری پیغام کوئی عوام کے لیے آپ کا؟ ہماری قوم جاگ چکی ہے اب، ہماری قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، وہ سارے عمران خان کو جانتے ہیں۔ آج 75 سال میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں آپ بچے سے بھی سیاست کی بات کریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، جو کہ آج سے 10 سال پہلے شاید نہیں تھا۔ تو عمران خان نے اتنا تو شعور دے دیا اس پاکستان کو، قوم آج ایک پیج پہ ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو۔ تھینک یو۔